توبہ استغفار کے لیے ایک تو توبہ ہے. توبہ کے لیے تو چاہیے کہ توبہ جو ہوتی ہے وہ گناہوں کے اوپر ہوتی ہے. اگر کسی سے کوئی خاص گناہ ہوا ہو تو اس شخص کو تو اس کے اوپر واجب ہے کہ توبہ کرے. توبہ کے کچھ شروط ہیں, توبہ کے کچھ شرطیں ہیں. جب تک یہ شرطیں پوری نہ ہو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اس میں توبہ کی شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہر عبادت, توبہ چونکہ عظیم عبادت ہے, عظیم ایک عمل ہے, یعنی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچنے کا, اللہ کے ولی بننے کا ایک بہت بڑا ایک ذریعہ ہے توبہ. اس لیے توبہ عبادت ہے. اس لیے ہر عبادت کی شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص. ہم توبہ کریں تو اللہ کے لیے کریں, کسی کو بتانے کے لیے کہ میں نے توبہ کر لی, لوگوں کے اس سے شہرت حاصل کرنے کے لیے, ریا نمود کے لیے نہ ہو, بلکہ توبہ کرے کس کے لیے؟ اللہ کے رضا کے, اخلاص. توبہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص. اور توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ الاقلاع عن الذنب والمعصیہ. گناہ کو, گناہ جو ہم سے سرزد ہو رہا ہے, کہ توبہ سے مراد یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو بالکل چھوڑ دیں. گناہ کرتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہے, گناہ کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ توبہ بھی ہو رہی ہے, زبان سے توبہ ہو رہی ہے. یہ توبہ, اس کا کوئی فائدہ نہیں. توبہ کرنے کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا. اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہا, بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. وقت پہ نہیں پڑھ رہا, بڑا گناہ ہے. نماز تو اسلام کا رکن. اس کے توبہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک ندامت ہو اور پھر آپ اس گناہ کو بالکل چھوڑ دیں. اب آپ کی نماز اچھی ہو, باعتماد پر, جو داڑھی منڈا رہے ہیں, داڑھی کٹوا رہے ہیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے, سنگین گناہ ہے. اس کی توبہ یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں, مکمل چھوڑ دیں. جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھ رہا ہے, بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے, جہنم کی وعید ہے. آپ توبہ کرنے کے بعد اپنے کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھیں, ہمیشہ اس کا خیال رکھیں. سود کھا رہا ہے, سود کو چھوڑیں, پھر توبہ ہوگی. رشوت کھا رہا ہے تو رشوت کو چھوڑیں, پھر توبہ ہوگی. کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو ظلم کو چھوڑ دے, پھر توبہ ہو. جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے, سب سے پہلی شرط تو ہم نے کہا تھا اخلاص. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر بہت بڑی ندامت ہو, افسوس ہو, بڑی, اس کے اوپر بڑا افسوس ہو, ندامت ہو. یعنی کوئی کسی کو افسوس ہی نہیں ہو رہا, پشیمان ہی نہیں ہے, پھر اس کی کوئی توبہ نہیں, پھر اس کی کوئی توبہ. دوسری شرط کیا ہے؟ الندم. اسی لیے بعض روایت میں یہاں تک بھی آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ التوبۃ الندم, توبہ یہ ندامت کا نام ہے. جو کوئی غلطی کوئی غلطی نہ سمجھے, گناہ کوئی گناہ نہ سمجھے. بدعتی لوگ ہیں نا, بدعتی لوگوں کی توبہ ہوتی ہی نہیں. کیوں؟ بدعتی لوگوں کے توبہ جو سنت سے ہٹ کر اپنے رسم و رواج کو دین بنا کر, جو بدعت رسم و رواج کو دین بنا کر جو بدعت کرتے ہیں نا, ان کی تو توبہ ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے توبہ نہیں ہے, وہ تو اس کو نیکی سمجھتے ہیں, تو نیکی سے کون توبہ کرے؟ ان کے مولویوں نے اس طرح بتایا ہوا ہے, رنگ چڑھایا ہوا ہے, خوشنما بنایا ہوا ہے کہ اس کو خود ہی کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت سمجھتے ہیں. تو اس عبادت سے کون توبہ کرے؟ اس لیے بدعتی سے اللہ تعالیٰ نے توبہ کو روکا ہوا ہے. سے مراد یہ ہے, اس کے اوپر پردہ اس لیے ہے کیونکہ وہ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. اس لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر ندامت ہو, یعنی گناہ سمجھے, پہلے گناہ کو گناہ سمجھے, اور گناہ سمجھنے کے بعد اس کے اوپر پشیمان ہو, اس کے اوپر ندامت. ندامت کے بعد اب اس گناہ کو بالکل ترک کر دیں, چھوڑ دیں. میں نے پہلے بتایا کہ نماز بے نمازی ہو, نماز میں سستی ہو, تو پھر نماز میں اہتمام کرے. اور اسی طرح کوئی کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھ رہا ہے, اس کو اوپن کرے. داڑھی منڈوا رہا ہے تو داڑھی کو مکمل چھوڑ دے. داڑھی کاٹتے ہوئے توبہ کرے تو پھر صحبت سے کیا فائدہ؟ کوئی غلط کام کر رہا ہے, کوئی جو گناہ تو بہت زیادہ ہے, ہر گناہ کو جب تک آپ نہیں چھوڑے گا اس کی توبہ نہیں ہے, وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے تیسری شرط یہ ہے کہ الاقلاع عن الذنب والمعصیہ, گناہ سے بالکل ہی
دور رہنا، گناہ کو چھوڑنا. گناہ کرتے ہوئے توبہ کوئی نہیں ہے. گناہ کے ساتھ توبہ قبول نہیں ہوگی. جب تک گناہ نہیں چھوڑے گا وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے العزم علی اللہ یعود. اب آگے آپ کو ندامت ہو گئی، پشیمان ہو گیا، اور تیسری شرط آپ نے گناہ کو بالکل چھوڑ دیا، ابھی چھوڑ دیا. اب اللہ سے آپ پکا وعدہ کریں کہ یہ میں گناہ اپنے بقیہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا. یہ اللہ سے وعدہ کریں، عزم کریں، پختہ ارادہ کریں. پختہ ارادہ ہو، یہ نہیں کہ میں موقع ملے تو پھر اور گناہ کروں گا. چلو جی ابھی توبہ ہے، لیکن ابھی دل میں یہ ہے کہ چلو موقع مل جائے تو میں دوبارہ گناہ کروں گا. یہ ہو جائے نا، یہ اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اس وقت توبہ کرتے وقت بالکل آپ کا عزم ہو، اللہ سے وعدہ ہو کہ میں اب دوبارہ میں یہ کام نہیں کروں، تب جا کے توبہ کیا ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی.